اللہ الرحمن الرحیم انما سوائے اس کے نہیں ایمان والے الذین آمنوا باللہ، یہ اہل ایمان اور منافقین کی صفات کا تقابل ہے۔ مومن وہ ہیں کہ جب امر جامع ہو تو بغیر اجازت کے نہیں جاتے۔ کہانی نہیں، اب بھی یہ امر جامع ہے نا، اجتماعی عمل ہے، تو مومن وہ ہے کھسک نہیں جاتا، جو کھسک کے جہاں سے نکل جائے وہ منافق ہے۔ اب کئی حیران ہو گئے ہیں بھئی ہمارا کس نے بتایا؟ بہرحال بتایا کسی نے نہیں، قرآن نے بتایا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب امر اجتماعی میں اکٹھا ہے تو وہ بغیر اجازت کے نہیں جاتا، اور جو منافق ہے یتسللون، سیڈ مار کے نکل جائے گا اور جا کے بسترے میں سو جائے گا۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اچھا کام ہے، حالانکہ یہ علامت نفاق ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب ہوتے ہیں اس رسول کے ساتھ یا نائب رسول کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ اوپر ایسے کام کے، جامع جمع ہونے کا ہے، اجتماعی کام ہے، لم يذهبوا حتی یستأذنوہ، پہلے تو جاتے نہیں، اگر کوئی مجبوری بن گئی تو اجازت لے کے جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ بسترا اٹھایا بھاگ گیا، باروں بار گیا، یہ منافق کا کام ہے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ ایک بات پر میں بڑا حیران ہوں کہ بدعتی اور مشرک باطل فرقے، ان کے طالب علموں میں ادب بہت ہوتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے، ادب بھی بہت ہوتا ہے اور ہوتے بھی بات ماننے والے۔ ہمارے ایریا میں ایک بڑا مدرسہ ہے، جنڈا والا ایک جگہ ہے، اس میں اہل بدعت کا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مدرسہ۔ تو چھٹیاں تھیں، ہم وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں نے، ہماری یہ پرانی روٹین رہی ہے کہ کوئی مشرک کا بڑا ادارہ ہو تو ہم اس میں چلے جاتے ہیں۔ اب بھی چند سال ہو گئے، اب ذرا جانا مشکل ہے، لیکن پہلے ہم چلے جاتے تھے، تو ہم چلے گئے، چھٹیاں تھیں بالکل۔ تو وہاں جو ان کے استاد تھے وہ بیٹھے تھے، اور اس کے ارد گرد کم از کم 150 پونے 200 طالب علم بیٹھا تھا۔ میں حیران ہوا، ان سے ملاقات کی، وہ چھٹیاں تھی، میں نے پوچھا حضرت یہ گھر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ اپنی خوشی سے رہے ہیں کہ ہم خدمت کے لیے ٹھہریں گے، خدمت کے لیے 150-200 طالب علم۔ اور ہمارے ہاں جو خدمت کے لیے ٹھہرتا ہے الو کا پٹھا، وہ مدرسے میں نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ پتہ نہیں یہ فرق کیسا ہے؟ یہاں تو جب چھٹیاں قریب ہوں تو ان کی کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کی دادی، کسی کا دادا، بھاگتی ہیں، لیکن ان کے طالب علم میں حیران ہوں اتنے مخلص کیوں ہیں کہ چھٹیاں ہیں اور اتنے موجود ہیں، حالانکہ طالب علم کا گھر تو مدرسہ ہے۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، اب چند سالوں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ مدرسے کے طالب علم اور کالج کے اسٹوڈنٹ میں کوئی فرق نہیں، بلکہ کالج کے لڑکے زیادہ وفادار ہیں مدرسے کے مولویوں سے اور طالب علموں سے۔ پہلے یہ ماحول بالکل نہیں تھا، ابھی چند دنوں سے، چند سالوں سے یہ فضا چل پڑی۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ انما المؤمنون الذین، اس لیے آدمی کی پہچان آداب سے ہوتی ہے۔ اللہ نے
آپ کو عقیدہ خوبصورت دیا تو اپنے آداب بھی پورے کرو، جتنی کوشش کرو آداب حاصل کرنے کی، شیطان کا زور ہے تم پر، اور یہی وجہ یہی ہے جب عقیدہ مل گیا اب شیطان عمل ادب دو چیزوں پہ زور لگائے گا کہ تمہیں محروم کرے، ادب سے بھی عمل سے بھی، وجہ صرف یہ ہے۔ اور جو مشرک اور بدعتی طالب علم ہیں وہ تو ویسے ہی شیطان کے گدیاں ہیں، تو وہ ویسے ہی قابو میں ہیں، تو ان کا اخلاق بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو اسی حسن ظن میں رکھنا ہے کہ تم بڑے ہی نیک ہو، بڑے ہی باادب ہو۔ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا ان الذين، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور جب اجازت مانگے تجھ سے لبعض شأنہم، بعض کسی ضروری کام کے لیے، اہم کام کے لیے، ایسے اجازت نہیں مانگتے دادا مر گیا جی، نانی 20 دفعہ سال میں مرتی ہے، اور پھر بھول جاتا ہے کہ وہ نانی کو پہلے بھی مارا تھا، نہیں وہ نانی نہیں تھی، وہ نانی کی ماں تھی۔ شانہم فأذن لمن شئتا، آپ اجازت دیں جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر، کیونکہ جب اہم مہم ہو اور اس میں طالب علم بہانہ بنا کے چلا جائے تو آدمی اجازت دے دیتا ہے کہ چلو جی، تو دل میں ارمان لگتا ہے کہ دیکھو ہم کس مصیبت میں ہیں اور اس کو کیا پڑی ہے، تو فرمایا واستغفر لهم، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ تاکہ دل صاف ہو جائے اور دل والی میل ختم ہو جائے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، مت بناؤ دعا الرسول، رسول کے بلانے کو۔ اس آیت کے دو معنی، دو عنوان ہیں۔ پہلا معنی لا تجعلوا، مت کرو دعا الرسول، رسول کے بلانے کو۔ کیا معنی کرو گے؟ رسول کے بلانے کو آپس میں، کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کا بلانا ہے، یعنی معمولی نہ سمجھنا۔ جب رسول تمہیں بلائے تو اس کو اس طرح نہ سمجھنا جیسے عام کوئی آدمی بلا رہا ہے، یعنی رسول کے بلانے پہ فی الفور حاضر ہونا ہے۔ حتیٰ کہ دو مقام ایسے ہیں، اگر آدمی نماز نفلی کے اندر ہو، رسول کی آواز آئے تو نماز توڑ دے، پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہے۔ اسی طرح ماں باپ ہی، اگر یہ نوافل میں ہے اور ماں باپ نے آواز دی، نفلی نماز توڑ دے اور ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ بعض علماء نے اگرچہ اختلاف کیا لیکن مسئلہ اسی طرح ہے، اور اسی طرح دلائل کے مطابق ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے ان کو، یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذن، آنکھ چکا کر آرام سے پیچھے سے خفیہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، ایک معنی ہو گیا، دوسرا معنی ذرا خیال کرنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، مت کرو رسول کو بلانا۔ پہلے کیا رسول کا بلانا، اب کیا ہے رسول
کو بلانا یعنی رسول کو آواز دینا، ایسے آوازیں نہ دینا جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو کہ یا عمر، یا ابا بکر، نانا۔ پیغمبر کو بلانا ہو تو ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلا رہے ہو، سمجھ گئے؟ اس میں خیال رکھنا ہے۔ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا، لہجے میں ادب ہو، الفاظ میں ادب ہو، کلمات کے انتخاب میں ادب ہو، انداز گفتگو میں ادب ہو۔ ہر لا تقولوا رائنا والی پوری تقریر جہاں لے آؤ، پیغمبر کے آداب کا بیان ہے کہ میرے رسول کو بلانا ہو تو اس طرح نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ سب مفسرین متفق ہیں کہ اس کا معنی ہے لا تقولوا یا محمد، بولو لا تقولوا یا محمد، یا محمد کہہ کے نہیں بلا سکتے۔ کوئی سن رہا ہے؟ جیسے ادب والا شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے نہیں بلاتا، بلاتا ہے مولوی صاحب کہہ کے، مولوی صاحب کہہ کے پٹھان مستثنا ہے، مولوی صاحب کہہ کے بھی نہیں بلاتا۔ ملا علامہ صاحب جی، یہ شاگرد کا بلانا بے ادبی ہے۔ علامہ صاحب جی، فلاں جی، شاگرد بلائے گا جو استاد کا لقب ہے استاد جی، استاد کا لقب کیا ہے؟ استاد جی، بس یہ بلانا ادب ہے۔ اور اگر نام لے او غلامیاں، یہ تو پینٹ پتلون والوں کو پتہ ہے، وہ استاد کو کیا کہتے ہیں؟ سر، سر میڈم۔ ان کے دو قسم کے استاد ہوتے ہیں، ایک اس طرح کا اس طرح کا، ایک کو وہ سر کہتے ہیں، دوسرے کو میڈم، میڈم اور سر۔ اور آپ کے تو ایک قسم کے اساتذہ ہیں، تو اس لیے یہاں کیا ہے؟ استاد جی۔ پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ استاد جی کہتے ہیں نا، بس یہ بہتر ہے، اتنا ہی رکھو، باقی ادھر ادھر کے القاب کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر کو ادب والا شاگرد استاد کو نام لے کے نہیں بلاتا، لہجے کی کرختی کی زوجی نہیں، رکھا نہیں، بلا لہجے میں ادب، الفاظ میں ادب، انداز میں ادب، وجود میں ادب۔ جب بلا رہا ہے وجود میں ادب، یہ آداب ہیں بارگاہ رسالت کے کہ میرے پیغمبر کو جب بلانا ہو تو خبردار، بلانا کیسے ہے؟ پورے آداب کا لحاظ رکھ کے تمہارا لہجہ بھی نرم ہو جائے، تمہارے وجود میں بھی نرمی ادب آئے، تمہارے کلمات میں بھی ادب آئے، انداز بدل جائے۔ یہ پیغمبر کا معاملہ ہے، عام معاملہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت پوری کائنات کی عظمتوں سے بلند ہے، اس لیے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جہاں تک لکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو، بال کو عربی میں کہتے ہیں شعر، اس کو شعیر کہے وہ کافر، وہ آدمی بھی کافر ہے۔ آپ کی نالین مبارک کو جوتڑی کہہ دے وہ بھی کافر ہے، یعنی آپ کی جوتی کی تصغیر سے تعبیر کرنے والا وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ بے ادب ہے۔ ایک آدمی کدو ہے، کدو
ایک آدمی کے سامنے ایک مثال فقہا نے ذکر کی، قاضی ابو یوسف نے بھی، کہ ایک آدمی کے سامنے کدو کی سالن کا تذکرہ ہوا، لیکن ہوا اس سیاق میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سالن پسند تھی. جس سالن میں کدو ہوتے تو آپ کدوؤں کو الگ چنتے تھے، اس میں سے پسند تھی. اب یہ بات سن کر اگر اس کے منہ پر بصور کی کیفیت پیدا ہوئی، چہرے پہ نفرت کے آثار آئے، تو امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں وہ آدمی مرتد ہے اور اس کو قتل کر دو. آپ اندازہ کر لیں، کدو کی توہین کرنے والا مرتد ہے، کدو نہیں. ادھر نسبت آ گئی رسول کی کہ رسول اللہ کو پسند تھے، تو رسول اللہ کی پسند پر نفرت کا اظہار کرنے والا مرتد ہے، چاہے وہ پسند کدو بھی ہو. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی. جس کدو کو رسول نے پسند کیا، اس کدو کی اس نسبت سے توہین کرنے والا کہ پیغمبر کو پسند ہے، اس نے پیغمبر کی پسند کی تحقیر کی، اس لیے وہ کیا بن گیا؟ کافر. تو جو ازواج رسول کی توہین کرے، جو صحابہ کی توہین کرے، ذرا ایسا بولو کوئی سن نہ لے بار. ہاں کہ پتہ کوئی CID والے سن رہے ہو، ایسا بولو، اسلام آباد میں بیٹھے ہو. ہاں لا تجعلوا. مجھے ایک آدمی کہتے ہیں یار آپ احتیاط نہیں کرتے، آپ یہاں پر دارالخلافہ میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا اسی لیے ہم دارالخلافہ میں بیٹھ کر خلافت کی بات کر رہے ہیں. دارالخلافہ میں بیٹھ کر، کسی جنگل سے نہیں آواز، یہ دارالخلافہ کی آواز ہے کہ یہاں پر نظام خلافت آنا چاہیے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعضا. اس پر ذرا حاشیہ دیکھو. کدھر ہے حاشیہ بھائی؟ یہ قال الضحاک، درمیان میں ہے 664 صفحہ پہ. قال الضحاک عن ابن عباس. یہ ایک جھگڑا چلتا ہے بریلویوں کے ساتھ. جھگڑا یہ کہ بریلوی کہتے ہیں یا محمد، ہر جگہ پہ لکھتے ہیں یا محمد، اور پھر کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سردار رہنا ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑی سی چینجنگ ہو، اسی یا محمد کہنا ہے، یہودی بن کے رہنا ہے. یا محمد کہنا یہودیوں کی ترتیب ہے، صحابہ کی نہیں. انہوں نے مساجد پہ بھی لکھا ہے یا محمد. اب ذرا دیکھو کیا فرماتی ہیں ابن عباس. فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول كانوا يقولون یا محمد یا ابا القاسم فنهاهم الله عن ذلك اعظاما لنبيه. صحابہ اس آیت سے پہلے یا محمد کہتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے اس آیت میں منع کر دیا یا محمد کہنے سے. کیوں؟ خیال کرو، اعظامن، بولو ٹائم ختم ہو گیا. اعظامن اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے، عظمت بتانے کی وجہ سے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ. قال فقالوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ وہکذا قال مجاہد وسعید بن جبیر. تو اسی طرح پہلے صحابہ آپ کی مجلس میں یا محمد کہتے، اس آیت نے منع کر دیا کہ نام لے کے نہیں بلانا. پھر جب آپ سامنے ہوتے مجلس میں کوئی صحابی یا محمد نہیں کہتا تھا، بلکہ کیا کہتا تھا؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ،
آپ کی مجلس میں لا تعتقدوا ان دعاء علی غیرہ کا دعائے غیرہ فإن دعاء، یہ تیسرا معنی ہے کہ دعا سے مراد ہے اللہ کو پکارنا. پیغمبر کی دعا کو عام لوگوں کی دعا نہ سمجھنا کہ پیغمبر کی دعا اقرب الی الاجابت ہے، یہ تیسرا معنی ہے. یرید یسیع من بعید، یہ ادب. ایک ہے دور سے نہ پکارا جائے، دوسرا عظموا کما فی الحجرات ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. دیکھو سارے ادب آ رہے ہیں، دور سے نہیں پکارنا. استاد وہاں کھڑے، یہاں سے شاگرد آواز دے گا یا قریب جا کے دے گا یا دور سے کھڑے استاد جی، یہ ادب ہوگا عربی کا. اور یہ جو خبیث ادھر کھڑے یا رسول اللہ، یہ جو ڈانس بھی کر رہے ہیں، یہ ادب ہے. ان کے دل میں رسول کی عزت ہی نہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کی مجلس میں. آج یہ آیت لکھی ہے آپ کے قبر مبارک کے سامنے جو پٹی ہے اس پہ یہ آیت ہے. جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں صلاۃ و سلام لکھا ہے، یہ آیت لکھی ہے. ان الذین وقال سعید بن جبیر مجاہد مانا قولوا یا رسول اللہ فی رفق ولین، نرمی سے محبت سے یا رسول اللہ کہو. ولا تقولوا یا محمد، یا محمد نہ کہو. فلا تقولوا یا محمد، یہ قرطبی ہے. آگے کیا ہے مدارک، مت کہو یا محمد بلاکن یا نبی اللہ یا رسول اللہ، مع التوقیر والتعظیم، عزت کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ. بالصوت المخفوض، آواز گری ہوئی ہو، ڈانس نہ ہو، اونچا نہ ہو، بلند آواز نہ ہو. دیکھیں یہ سب آداب رسول ہیں. آگے بے ان تقولوا یا محمد بل قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ فی لین و تواضع و خفض صوت، نرم آواز کے ساتھ، ادب تواضع کے ساتھ. آپ پیغمبر کریم کا نام لے کے نہیں پکار سکتے. جلالین شریفین عن ابن عباس فی قولی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا قال کانوا یقولون یا محمد یا ابل قاسم فنہاہم اللہ عن ذالک اعظاما لنبیہ. الدر المنصور بابا سیوطی یہ بھی کہہ رہا ہے اس آیت کا معنی ہے یا محمد نہیں کہنا. لا تجعلوا دعوتہ ایاکم فی الاعتقاد والعمل بہا. تو حاصل کیا نکلا؟ آگے روح المعانی کا حوالہ ہے قتادہ حسن سعید سے. تو خلاصہ کیا ہے کہ نبی پاک کو یا محمد کہنے کی اجازت، اٹھے بولو میں بات عرض کروں، یا محمد کہنے کی اجازت کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ہماری بات ہے؟ قرآن نے دو مقام پہ کہا یا محمد کہنے کی اجازت. ایک لا تجعلوا دعاء الرسول اور دوسرا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اب بتائیں دوسرا مقدمہ، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے شریعت محمدی کے متبع بن کر یا شریعت محمدی کو پامال کرنے کے لیے؟ بولو. اب وہ جو محمد بن اسحاق جیسے دجال نے روایت گھڑی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور میری قبر پہ آ کے کہیں گے فَيَقُولُ يَا مُحَمَّد لَأُجِيبَنَّهُ، یا محمد کہیں گے تو میں جواب دوں گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یا محمد کہیں گے تو میں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا. سوال یہ ہے دوستو بزرگوں، اگر حضرت عیسیٰ تابع ہیں شریعت محمدی کے
تو حضرت عیسیٰ کو بھی جا محمد کہنے کی اجازت نہیں. یہ روایت اس آیت کے خلاف ہے. کسی صحابی کو بھی جا محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر یہ کہیں ثابت ہوتی دلیل بیری بنتی تھی وہ میں بنا کے دکھاؤں گا. چلو اتنی بات ذہن میں رکھ لو. تو ایک مسئلہ معنی 3 ہو گئے آیت کے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں. ان امرہی کا معنی ان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ ہوا ومنہاجہ وطریقتہ وسنتہ وشریعتہ فتوزن الاقوال والاعمال باقوالہ واعمالہ فما وافق ذلك قبل وما خالفہ فهو مردود علی قائلہ وفاعلہ کائن ما کان کما ثبت فی الصحیحین. با ابن کثیر کیا بات ہے تیری، زبردست عبارت لایا بھائی، حق ادا کر دیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں رسول کے حکم کی. کس کی؟ رسول کے حکم کی. حکم سے مراد کیا ہے؟ سبیلہ، رسول کا سبیل، ومنہاجہ، اور رسول کا منہج اور طریق اور اس کی شریعت اور سنت. آگے فرماتے ہیں لوگوں سارے اقوال اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا محمد مصطفیٰ کے اقوال و اعمال کے ساتھ. تیرا ہر عقیدہ تولا جائے گا عقیدہ محمدی پر، تیرا ہر عمل تلے گا عمل محمدی پر. درمیان میں کوئی پیر فقیر بزرگ علماء دیوبند علماء بریلوی علماء اہل حدیث درمیان میں کوئی بھی نہیں آئے گا. وہاں پر تیرا قول تلے گا قول محمد مصطفیٰ پر، تیرا عمل تلے گا عمل. وہاں نہیں کہہ سکتا میرے شیوخ یوں کرتے تھے مشائخ یوں. وما خالفہ فہو مردود. جو محمدی قول عمل کے خلاف ہوا مردود ہوگا قائل اور فاعل پر. جیسے من عمل عملا لیس علیہ. تو گویا یہ عبارت لانے کا مقصد کہ یہ آیت تمام بدعات کا رد ہے. اگر آپ سمجھ گئے تمام بدعات پر ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. الا ان للہ ما فی السماوات. خبردار بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ. تحقیق اللہ جانتا ہے ان حالات کو جن پر تم ہو. بیوم یرجعون الیہ. اور جس دن لوٹائے جائیں گے طرف اس کے بس خبریں دے گا ان کو ان کے اعمال کی یعنی جزا سزا. واللہ بکل شیء علیم. بس بھائی اب رات کو انشاءاللہ مسئلہ حیات بھی پڑھیں گے اور آیت استخلاف بھی.